أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله تعالى عنه عن محمد بن سيرين قال سألت أنسا أخذب النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يبلغ الشيب إلا قليلا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں مختلف قسم کی احادیث آ رہی ہیں، اور اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر، آپ کی اس دنیا میں جو تشریف آوری ہے وہ کتنا عرصہ تک رہی، اور اس دوران آپ کے بالوں میں کیا رنگ رہا، اس سلسلہ میں یہ بات آ رہی ہے۔ امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ بڑے مشہور امام ہیں، تابعین تو بے شمار ہیں، تابعین میں سے اہل علم بھی بے شمار معروف ہیں، ائمہ بڑے بڑے، البتہ تابعین میں سے امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ کا ایک خاص وصف یہ ہے کہ وہ خوابوں کی تعبیر کے بڑے ماہر تھے۔ تعبیر الرؤیا نام کی ان کی کتاب ہے، جو کہ عربی میں چھوٹی سی ہے اور اردو میں اس کا ترجمہ اس سے ظاہر ہے کہ 2 گنا 2.5 گنا ہو گیا۔ اور ابھی مارکیٹ میں ایک کتاب ہے جو جال سازی کا پلندہ ہے، وہ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی نہیں ہے، بلکہ ادھر سے ادھر سے جمع تفریق کر کے ایک بڑا ضخیم قسم کا ذخیرہ جمع کر دیا اور ڈال دیا امام صاحب کے نام، جبکہ امام صاحب اس سے بری ہیں۔ امام صاحب کی کتاب تعبیر الرؤیا عربی میں معروف ہے اور اس کا اردو ترجمہ بھی معروف ہے، موجود ہے۔ اب اس میں جو افادات اور یہاں سے اور وہاں سے، اب اس کی نہ سند نہ سر نہ پیر، بہرحال امام محمد بن سیرین وہی معروف امام ہیں جو کہ تعبیر رؤیا یا خوابوں کی تعبیر کے بڑے ماہر تھے۔ وہ کہتے ہیں سألت انسا، میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص، بڑے مشہور خادم ہیں، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی اور کہا کہ مجھے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوکا نہیں، کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کیوں کیا، کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کیوں نہیں کیا، دونوں کام کبھی نہیں کرتے۔ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا اخذب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی داڑھی مبارک کو خضاب لگایا، یعنی داڑھی کو رنگ کیا؟ قال لم يبلغ الشیب الا قلیلا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں، ریش مبارک میں بہت تھوڑے سے سفید بال تھے، رنگ لگانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی، بلکہ بہت تھوڑے تھے۔ وہ بہت تھوڑے کتنے تھے؟ آگے والی بعض روایات میں ان کی تفصیل بھی آ رہی ہے، جیسے حضرت ابو جحیفہ السوائی یہ بیان کرتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ورأیت بیاضا من تحت شفتہ السفلی الانفقہ، یہ جس کو ہم بچہ داڑھی کہتے ہیں، یہ حصہ جو ہے ہونٹ کے نیچے اور تھوڑی سے اوپر، یہ جگہ بنتی ہے نا، اس
بچہ داڑھی میں یا یوں کہہ لیں کہ ہونٹ کے نیچے کے داڑھی کے حصے میں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں تھوڑی سی سفیدی آئی ہے، یعنی ساری داڑھی میں کوئی سفید بال نہیں، لیکن یہ جگہ جو ہے اس جگہ تھوڑا سا سفیدی جو ہے وہ آئی تھی۔ الانفقہ ہونٹ کے نیچے اور ٹھوڑی کے اوپر کے بال۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ ہی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، وکان الحسن بن علی، اور حسن بن علی، حضرت حسن اور حسین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، ان دونوں نواسوں میں سے جو بڑے حضرت حسن رضی اللہ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ یشبہہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مشابہ تھے۔ حسین رضی اللہ عنہ بھی نواسے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکل و صورت، چہرے کے نقش و نگار اور جسم ڈیل ڈول، اس میں جو شباہت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی تھی وہ کسی کی نہیں تھی، بہت ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا جلتا چہرہ مہرہ اور قد کاٹ تھا۔ حضرت صائب بن یزید بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ذہبت بی خالتی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری خالہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئی، فقالت یا رسول اللہ، اور میری خالہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ان ابن اختی وجع، میرے بھانجے کو تکلیف ہے، میرے بھانجے کو کوئی تکلیف ہے، وجع کا معنی درد ہے۔ فمسح راسی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر اپنا دست مبارک، دست شفقت پھیرا، ودعا لی بالبرکہ، اور میرے لیے برکت کی دعا کی، ثم توضأ، پھر اس کے بعد آپ نے وضو فرمایا، فشربت من وضوئہ، میں نے آپ کے وضو کے بچے ہوئے پانی سے کچھ پانی پیا، ثم قمت خلف ظہرہ، پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہو گیا، فنظرت الی خاتم النبوہ، اور میں نے ختم نبوت کو دیکھا، جو مہر نبوت ہے وہ دیکھی، کہاں؟ بین کتفیہ، جو آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان لیکن پیچھے، یعنی گردن اور دونوں کندھوں کے درمیان وہ ختم نبوت تھی۔ اس کا سائز کیا ہے؟ مثل زر الحجلہ، جتنا کہ ڈولی جس میں دلہن کو بٹھا کے لے کے جاتے ہیں، ڈولی کا دروازہ کتنا ہوتا ہے جس میں سے صرف دلہن داخل ہو جائے، اور اس دروازے کے آگے جو پردہ ہوتا ہے اس پردے کو بند کرنے کے لیے ایک سائیڈ میں چھوٹا سا بٹن لگا رہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس مہر نبوت کا سائز صرف اتنا تھا جتنا کہ ڈولی کا بٹن ہوتا ہے۔ اب ڈولی کا بٹن ظاہر ہے کہ اتنا بڑا تو ہوگا نہیں، بٹن عام بٹن سے بڑا، لیکن ڈولی کا بٹن، اور بعض دیگر روایات میں اور بعض اہل لغت نے کہا کہ مہر نبوت کا سائز اتنا تھا جتنا فاختہ کا انڈا ہوتا ہے۔ اب فاختہ کا انڈا اور یہ بٹن چھوٹا موٹا ہو سکتا ہے، فاختہ کا انڈا طے ہے کہ اس کا سائز جو ہے عموماً ایک ہی رہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے درمیان تھوڑا سا گوشت ابھرا ہوا، گویا کہ تھوڑی سی وضاحت تھی کہ یہ عام جسم سے تھوڑا سا ہٹ کر حصہ ہے، اور وہ فاختہ کے انڈے کے برابر اس کی چوڑائی تھی، گولائی تھی، اور یا اس کو آپ ڈولی کے دلہن کے لیے جو بنائی جاتی ہے، ڈولی نہیں بلکہ اصل میں حجلہ عروسی وہ جگہ ہوتی ہے جس میں دلہن کے لیے گھر کے اندر، گھر میں کمرے میں ایک بیڈ سجایا جاتا ہے، جس بیڈ کو میرا خیال ہے آج کل کیا کہتے ہیں، پاکستان میں اس کی بڑی اسپیشل ڈیمانڈ ہوتی ہے مسحری، کہ مسحری بھی تیار کرنا ہے یا کروانا ہے۔ اس مسحری کے چاروں طرف کچھ پھول وول لٹکے ہوئے ہیں، کچھ اس کا دروازہ بنایا گیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کا بٹن کتنا ہوگا، جو کوئی دروازہ پھولوں ہی سے بنایا گیا، پھولوں ہی کا بنا ہوا، بہرحال فاختہ کے انڈے کے برابر وہ مہر تھی جس کو مہر نبوت کہا گیا، صرف تھوڑا سا گوشت کا اٹھا ہوا حصہ تھا۔ حضرت انس بن مالک، میں جو حدیث پہلے گزر گئی ہے اس کے بارے میں کیونکہ کئی مرتبہ بات ہوئی ہے اس لیے اس کی وضاحت میں نے زیادہ نہیں کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خضاب لگایا کرتے تھے یا نہیں۔ صحابی نے 2 ٹوک مختصر جواب دیا کہ اس کی ضرورت ہی نہیں پڑی، اگر ساری بات داڑھی سفید ہوتی پھر آپ نہ لگاتے تو ہمارے سامنے ایک سنت ہو جاتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری داڑھی سفید رکھی، آپ نے خضاب نہیں لگایا۔ آپ کے داڑھی یا سر کے بالوں میں اتنے بال تھے ہی نہیں کہ کوئی رنگ کرنے کی ضرورت پیش آتی۔ رہا مسئلہ کہ رنگ کرنا چاہیے یا نہیں،
اس سلسلہ میں چونکہ بارہا بات ہوتی رہی ہے، اس لیے میں نکل گیا تھا کہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ مستحب یہ ہے کہ داڑھی کا رنگ بدلا جائے، بڑھاپے کا رنگ سفیدی کو بدل دیا جائے، یہ مستحب ہے۔ لیکن اگر کوئی سفید چھوڑ دیتا ہے تو یہ جائز ہے، سفید چھوڑ دے جائز، رنگ بدلنا افضل اور مستحب۔ اور مستحب ہونے کی دلیل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد کے واقعہ موجود ہے کہ جب وہ مسلمان ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذهبوا به الى نسائه، انہیں ان کی عورتوں کے پاس لے جاؤ، ان کی بیویاں، ان کی بیٹیاں، ان کی بہویں، جو بھی کوئی محرم عورت ہے، ان سے کہو کہ وہ اس کے بڑھاپے کا رنگ بدل دیں، وجنبن السواد، اور کالے رنگ سے اجتناب کریں۔ اب یہ ایک شرط ہے کہ کوئی بھی رنگ کیجئے جائز ہے، کالا رنگ کرنا منع ہے، اور سفید چھوڑنا جائز ہے، رنگ کرنا مستحب ہے اور افضل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی کے سلسلہ میں حضرت جبیر بن مطعم کی حدیث ہے، لیکن اس سے پہلے حضرت صائب بن یزید رضی اللہ عنہ جو فرما رہے ہیں کہ میں نے وہ مہر نبوت دیکھی اور اس کا سائز اتنا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں یاسف النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ، مہرہ، ڈیل ڈول وغیرہ کے بارے میں وہ آپ کے اوصاف مبارکہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کانا ربعۃ من القوم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم، اپنے لوگوں میں سے درمیانے قد کے تھے۔ جیسے پہلے بھی حدیث گزری ہے، اتنے لمبے نہیں تھے کہ ہر آدمی ان کو دیکھ کے کہے کہ یہ فلاں، بلکہ درمیانے قد کے، نہ بہت لمبے اور نہ بہت چھوٹے، دونوں جو عیب ہو سکتے ہیں کسی خلقت میں یا کسی کی تخلیق میں، دونوں سے بری تھے، درمیانہ خوبصورت قد تھا، لیس بالطویل، نہ لمبے تھے، ولا بالقصیر، اور نہ چھوٹے تھے، اظہر اللون لیس بابیض امحق ولا ادم، آپ کا رنگ، چہرہ مبارک کا رنگ اتنا خوبصورت تھا کہ جسے سرخ و سفید گلابی رنگ کہتے ہیں، چہرے کا رنگ سرخ و سفید تھا، لیس بابیض امحق، صحابی بڑی باریکی کے ساتھ کہتے ہیں کہ وہ سفید رنگ نہیں تھا جو صرف سفید ہی لگتا ہے۔ بعض لوگوں کے آپ نے رنگ دیکھے ہوں گے کہ سفید تو ہوتا ہے لیکن کچھ اس میں جان نہیں ہوتی، ایسے جیسے مریل سا رنگ ہوتا ہے سفید، لیکن اس میں حسن نما چیز کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ ایسا سفید نہیں تھا، بلکہ سفیدی میں گلابی رنگ شامل تھا، اور ولا عدم، اور آپ کا رنگ سانولا بھی نہیں تھا، یعنی اتنا سفید بھی نہیں، سانولا بھی نہیں، درمیان میں، لیکن رنگ جو ہے وہ کون سا تھا؟ اظہر اللون، گلابی رنگ، سرخ و سفید خوبصورت رنگ تھا۔ لیس بجعد قطط، آپ کے بال سارے مکمل یا خوب شدید گنگریالے نہیں تھے، جیسے پچھلے دنوں میں نے ذکر کیا کہ سوڈانیوں کے ہوتے ہیں اور ان کو کنگا بھی لوہے کا استعمال کرنا پڑتا ہے، پلاسٹک کا کنگا درمیان سے گزر ہی نہیں سکتا، ایسے نہیں تھے۔ ولا سبط رجل، اور نہ یہ فلپینیوں اور چائنیز وغیرہ کی طرح ایک دم سیدھے جیسے دھاگے لٹک رہے ہوں، نہ گھنگریالے نہ بالکل سیدھے، بلکہ خوبصورت جو درمیانے انداز کے بال ہوتے ہیں وہ تھے۔ انزل علیہ وہو ابن 40، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول شروع ہوا جب کہ آپ کی عمر مبارک 40 سال ہوئی۔ 40 سال تک آپ نبی نہیں بنائے گئے، 40 سال کی عمر ہوئی، نبی بنائے گئے، وحی نازل ہونا شروع ہو گئی۔ فَلَبِثَ بِمَكَّةَ 10 سنین يُنزل علیہ، آپ مکہ میں مقیم رہے، 10 سال آپ پر وحی اترتی رہی۔ اب مکہ مکرمہ میں آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا قیام کتنا تھا؟ 13 سال، لیکن ان 13 سال میں سے جو وحی اترتی رہی، انہوں نے کہا کہ 10 سال وحی اترتی رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ جو سورت کے شروع میں 5 آیتیں ہیں، وحی کا سلسلہ آغاز ہوا، نبی بنا دیے گئے، اور پھر فترت وحی یعنی وحی کا نزول بند ہو گیا، اور یہ نزول تقریباً 2.5 سال بند رہا، 2.5 سال یہ بند رہا، اور نبوت ملنے سے پہلے 6 مہینے مسلسل آپ صحیح ترین چمکدار ایسے خواب دیکھتے تھے کہ وہ مکمل طور پر صبح صحیح صادق ثابت ہوتے۔ 2.5 سال اور 6 مہینے 3 سال،
یہ 3 سال جو ہیں وہ صحابی نے نکال دیے. کہا کہ آپ 10 سال مکہ میں اس حال میں مقیم رہے کہ وہی اترتی رہی، اور 3 سال وہ شامل کر لیں تو 13 سال مکہ مکرمہ میں رہے. اس کے بعد آپ نے ہجرت کی اور مدینہ منورہ تشریف لے گئے. وَبِالْمَدِينَةَ 10 سنین، اور مدینہ میں آپ 10 سال رہے اور اس کے بعد وفات پائی. وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ 20 شَعْرَ بَيْضَاء، آپ کے سر اور داڑھی کو ملا کر 20 بال سفید نہیں بنتے تھے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کتنی باریکی کے ساتھ آپ کے چہرہ مبارک کو دیکھا. کہتے ہیں کہ 20 بال سر اور داڑھی کے ملا کے بھی نہیں بنتے تھے. اب 20 یا 19، بعض دیگر روایت میں صاف 19 کا لفظ موجود ہے. اب 19 بال اگر سر میں اور داڑھی میں ہوں گے تو رنگ کرنے کی یا خضاب لگانے کی انہیں ضرورت ہی پیش نہیں آ سکتی تھی. یہی وجہ ہے کہ دوسرے صحابی نے کہا کہ آپ کے بال ہی ایسے نہیں تھے، یا اس میں بڑھاپے کا انداز رنگ ہی اتنا نہیں آیا تھا کہ آپ کو خضاب لگانے کی ضرورت پڑتی. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم توفی وهو ابن 63، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی جب کہ آپ 63 برس کے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 63 برس کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی جب کہ آپ نبوت کا آدھا عہد گزار چکے تھے. آج کی رات اس اعتبار سے مشہور ہے کہ 27 رجب، مشہور روایت کے مطابق 27 رجب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی. جبکہ یہ مشہور روایت ہے، کوئی متفق علیہ نہیں، کیونکہ متفق علیہ مہینہ بھی یہ نہیں ہے، رجب کا مہینہ بھی متفق علیہ نہیں، بلکہ ربیع الاول میں بھی روایت موجود ہے کہ ربیع الاول میں یہ معراج کروائی گئی، اور ربیع الاول کی 17 تاریخ یا ربیع الاول کی 27 تاریخ، اور دوسرا مہینہ ہے یہ رجب، اس کی 27 تاریخ. یعنی مورخین میں یہ اتفاق نہیں ہے کہ یہ کون سی رات تھی. بہرحال یہ طے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جو عہد ہے وہ آدھا گزر چکا تھا. دوسری طے شدہ بات یہ ہے کہ معراج کروائی گئی جب کہ آپ ابھی مکہ میں ہی تھے، ہجرت آپ نے ابھی نہیں فرمائی تھی. اور اس رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مشاہد، بہت سارے نظارے کیے، جو کہ ایک الگ سے طویل موضوع ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی زندگی میں سب سے قیمتی رات یہ ہے، کیونکہ آپ کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی، اللہ کا قرب حاصل ہوا، اور 50 نمازوں میں سے 5 نمازوں کا تحفہ دیا گیا. اور اسی رات آپ نے جنت کے، جہنم کے بہت سارے نظارے دیکھے. اسی رات آپ کی بہت سارے انبیاء کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رات جو ہے وہ بہت ہی قیمتی رات تھی. لیکن امت کے لیے اس سے قیمتی رات ایک دوسری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قیمتی رات ہے لیلۃ المعراج، اور امت کے لیے ہے لیلۃ القدر، کیونکہ معراج میں ہمارے نبی کو معراج کروائی گئی، ہمارے لیے شرف ہے لیکن ہمیں کوئی ثواب نہیں اس میں. اور لیلۃ القدر کی رات اگر عبادت کر لیں، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، اس ایک رات کا ثواب، ایک رات کی عبادت کا ثواب 1000 رات سے، 1000 مہینے سے، 83 سال اور 4 مہینے سے بھی زیادہ ثواب ہے. لہٰذا امت کے لیے افضل وہ رات ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے افضل یہ رات ہے. لیکن کیا اس رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی، آپ بعد میں 13 سال زندہ رہے؟ کیا آپ نے جھنڈیاں لگوائیں، موم بتیاں لگوائیں، رات کو لوگوں کو مسجدوں میں اکٹھا کیا اور دعائیں کروائیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نماز کی جماعت کروائی؟ کوئی نماز ایسی مقرر فرمائی؟ صبح آپ نے روزہ رکھا؟ کوئی چیز ثابت نہیں. لیکن آج پاکستان میں، انڈیا میں، بلکہ بعض عرب ملکوں میں بھی آپ دیکھیں گے کہ اس سلسلے میں جشن منائے جا رہے ہیں جن کی شرعاً کوئی اساس اور کوئی بنیاد نہیں ہے. اللہ رب العزت ہمارے مسلمانوں کو صحیح کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ فوت ہوئے جب کہ آپ کی عمر 63 سال تھی، اور یہ جتنے جشن منانے والے ہیں یہ ماننے کو تیار نہیں کہ آپ فوت ہوئے ہیں، وہ سارے کہتے ہیں کہ آپ زندہ ہیں. اب بیوی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کہہ رہی ہے تو وفیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، وہو ابن 63، وہ 63 سال کی عمر کے تھے. 63 سال کی عمر، لفظ 63 ہی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ فوت ہو چکے ہیں، نہیں تو 63 کا کوئی معنی نہیں بنتا. اگر آپ زندہ ہیں تو 63 کا کیا مطلب ہوا؟
یعنی آپ فوت ہو گئے، 63 بعد دنیا میں رہے، 40 سال نبوت سے پہلے، 13 سال نبوت کے بعد مکہ میں، اور 10 سال نبوت کے بعد مدینہ منورہ میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا یہ بیان جو ہے یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں مکہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ تا 13 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں 13 سال زندہ رہے، وتوفی وہو ابن 63 اور آپ نے وفات پائی جب کہ آپ کی عمر 63 سال تھی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی انتہائی قریبی وہ شخص ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، اے اللہ اس ابن عباس یعنی عبداللہ ابن عباس کو کتاب کا، قرآن کریم کا علم عطا فرما اور دین کی فقاہت عطا فرما۔ وہ قریبی صحابی، وہ چچا زاد بھائی، وہ بھی کہہ رہا ہے کہ 63 سال کی عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔ آگے حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی، اسماء حسنہ کا ذکر ہے۔ اللہ کے اسماء حسنہ ایک حدیث میں آیا کہ 99 ہیں، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے 5 نام ہیں۔ نبی اکرم فرماتے ہیں لی خمسۃ اسماء، لی خمسۃ اسماء، میرے 5 نام ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نام ہیں، اور وہ نام بھی آپ نے لیے، ان کا معنی، ان کا ترجمہ، اور جو آج لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کی لسٹیں جعلی طور پر تیار کر رکھی ہیں، اس کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ کریں گے، کیونکہ یہ ترجمہ وغیرہ کرتے بات لمبی ہو جائے گی۔ ہمارے ایک عزیز ریاض میں فوت ہو گئے ہیں آج دوپہر، دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کی مغفرت کرے، اللہ تعالیٰ ان کی بشری کوتاہیوں کو معاف کرے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور امیر نائف کی دعائے جنازہ پڑھی گئی، دعا بھی سب نے کی ہے۔ طواف کرتے وقت اگر کسی مجبوری کی وجہ سے طواف پورا نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ جہاں آپ طواف چھوڑ کے بیٹھ گئے، مجبوری یہ ہے کہ وہاں چھوڑ کے بیٹھ گئے، جب مجبوری زائل ہو جائے، اگر تھوڑا ہی وقت گزرا ہے تو دوبارہ وہیں سے شروع کر کے طواف مکمل کر لیں، اور اگر وقت بہت ہو گیا ہے تو پہلے حصے کو چھوڑ دیں، اس کا انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ثواب مل جائے گا۔ نئے سرے سے طواف شروع کریں، جیسے ہی طواف کے 7 چکر مکمل ہوں گے آپ کو 2 رکعتیں پڑھنا ہوں گی۔ کسی وجہ سے طواف نفل تھا، یعنی آپ نے پہلے طواف کر لیا، عمرہ کر لیا، فارغ ہو گئے، حج کر لیا، اور آپ نے کوئی نفل طواف کرنے کا ارادہ کیا، اب یہ طواف کسی مجبوری کے تحت چھوڑنا پڑا تو اس پہ نہ کوئی کفارہ ہے، نہ دم ہے، نہ کوئی جرمانہ ہے۔ وہ چونکہ ایک نفل کام تھا، شروع کیا، پورا ہو جاتا تو اچھا تھا، نہیں ہوا تو انشاءاللہ اس پہ کوئی ایسا دم وغیرہ نہیں ہے۔ سکول میں نالج کے لیے جانوروں کی تصویریں لگانا کیا صحیح ہے؟ سکول میں نالج کے لیے دیواروں وغیرہ پر تصویریں لگانا جائز نہیں ہے۔ پروجیکٹر سے تصویریں دکھائی جائیں یا کتابوں میں، کاپیوں میں، البمز میں تصویریں موجود ہیں، نالج کے لیے دکھائی جائیں، کوئی بات نہیں، لیکن یہ نالج نہیں ہے کہ کلاس روم میں گدھا کھڑا کیا ہوا ہے اور گھوڑے کا فوٹو بنا رکھا ہے، زیبرا ہے، یہ ہے۔ جاندار کا فوٹو دیوار پہ لٹکانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوٹو بنانے سے منع کیا، آویزاں کرنے سے منع کیا۔ اب کہا جاتا ہے جی یہ تعلیم کے، جیسے نالج لکھا ہے، نالج کے لیے ہو، کالج کے لیے ہو، پیسے کے لالچ کے لیے ہو، جیب میں بھی تصویریں ہیں، یہ ہماری مجبوریاں ہیں۔ اب کو نوٹ پر تصویر ہے، ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر ہے، اور کسی پہ کسی کی تصویر ہے، کسی ملک میں کسی کی ہے، یہ مجبوریاں ہیں۔ اور دیوار پر یہ لگانا تو کوئی مجبوری نہیں ہے نا، دیوار پہ لگانا کوئی مجبوری نہیں ہے، اور دفتروں میں آپ دیکھیں گے وہاں بھی کہیں گے ہماری مجبوریاں ہیں۔ یہ چیزیں ساری جو ہیں وہ نالج میں اضافے کے لیے نہیں، ہم ایک اپنا شوق ہے جس کو پورا کرتے ہیں کہ یہاں تصویر لگائی، وہاں لگائی، اپنے شوق کی تسکین کے لیے ایسا کرتے ہیں، یہ ایسا منع نہیں ہے۔ مجھے ایک مناظر کی بات یاد آئی، کسی نے کہا کہ تم یہ تصویریں لیے پھرتے ہو اپنے امام کی اور گھر میں لٹکاتے ہو، یہ بہروں کے بھی آپ نے دیکھا نا، برہان الدین والوں کی تصویریں گھروں میں لگی رہتی ہیں، اور کچھ اور پارٹیاں ہیں وہ اپنے امام کی تصویر بڑی اسپیشل بنا کے گھروں میں لگاتے ہیں۔ مناظرہ ہونے لگا تو ان کے دوسری طرف سے جو اپوزٹ مناظر ہے وہ کہتا ہے کہ تم یار کیسے لوگ اپنے گھروں کے اندر تصویریں لگا کے رکھتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے تم بھی تو رکھتے ہو،
اس نے کہا ہم کیسے رکھتے ہیں؟ کہا تمہاری جیب میں کوائن ہے، کوائن کے اوپر ملکہ الزبتھ کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہماری ایک مجبوری سمجھ لو، ضرورت سمجھ لو، ہم اس کو احتراماً نہیں رکھتے۔ جیب سے کوائن نکالا، زمین پر رکھا، جوتا اتارا اور کوائن کے اوپر مارا۔ کہا کہ ہماری تصویر کی قیمت یہ ہے، تم نکالو اپنی تصویر اپنے اس امام کی، اس کے اوپر جوتا رکھ کے بتاؤ تو میں سمجھوں گا کہ تم بھی ہماری طرح ہی کرتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ اسکولوں میں بچوں کو نالج کے لیے چیزیں دکھائیے، کوئی بات نہیں، لیکن لگا کے رکھ دینا یہ ناجائز ہے۔ وراثت کے بارے میں بتائیے، جائیداد میں بھائی کا حصہ اور بہن کا حصہ کتنا بنتا ہے اگر کئی بھائی بہن ہوں؟ قرآن کریم اللہ رب العزت نے حصہ مقرر کر دیا، للذکر مثل حظ الانثیین، 4 لفظ ہیں، للذکر مثل حظ الانثیین، 4 لفظ، مذکر کا 2 گنا مؤنث سے، یعنی بہن کا 1 حصہ، بھائی کے 2 حصے۔ اگر مثال کے طور پر 2 بھائی اور 1 بہن ہے، 5 حصے کر لیجئے، 2 بھائیوں کو دے دیجئے، 1 بہن کو دے دیجئے، کم و بیش ہوں گی۔ تقسیم یہی ہے، قاعدہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرما دیا ہے۔ اور یہ سیریز ہیں مسلمانوں کے 7 حقوق اور آداب دعا، ایک CD DVD ہے، اس میں آداب دعا ہیں، دوسری میں مسلمانوں کے آپس میں ایک دوسرے پر جو 7 حقوق ہیں، یہ جن کو DVDs چاہیے کاشف صاحب سے